شواہد النبوت میں حضرت عبدالرحمن جامی لکھتے ہیں، اب ساری بات حضور کے اختیار کی ہے، حضور کا اختیار کیا ہے؟ آپ لکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر اور حضرت علی، یہ تینوں صحابہ حضور کے ساتھ ہیں۔ اب یہ حضور کے ایک صحابی ہیں ابو الہیثم، ان کے گھر تشریف لے جاتے ہیں حضور۔ اب جب ابو الہیثم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر کی طرف تشریف لاتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، کیونکہ حضور آ گئے۔ وہ چاہتے یہی تھے کہ ہمارے گھر حضور کسی دن جلوہ افروز ہوں، اور ہم بھی یہی تمنا کرتے ہیں کہ حضور ہمارے گھر بھی کبھی تشریف لائیے، کیوں؟ اور بلکہ مل کر یہ آرزو کیجیے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے اور ہمارے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ اب وہ صحابی ہیں، اب انہوں نے دیکھا جب حضور تشریف لے آئے تو خوشی کی انتہا نہ رہی، بڑی گرم جوشی کے ساتھ حضور کا استقبال کیا، حضور کو اندر بٹھایا، حضور کے صحابی بھی ساتھ ہیں۔ اب چاہتے تو یہی تھے، بڑے عرصے کی تمنا تھی کہ ہمارے گھر حضور تشریف لائیں، اور پھر یہ بھی سوچا کہ تمنا تو یہ تھی کہ حضور کی مہمان نوازی بھی بڑی جو ہے وہ طور و طریقے کے ساتھ کی جائے، لیکن ہوا یہ تھا اتفاق سے کہ آپ نے جو ہے حضور کے آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے ہی جو گھر میں سامان پڑا تھا وہ ہمسایوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب وہ سچے لوگ تھے، کھرے لوگ تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کہ بات اس طرح ہے کہ دل تو بڑا کرتا ہے کہ آپ کی مہمان نوازی کروں، لیکن بات اس طرح کہ آپ کے آنے سے قبل ہی میں نے جو ہے وہ گھر میں جو سامان پڑا تھا وہ ہمسایوں میں تقسیم کر دیا۔ اب دیکھیے حضور کی تعلیم، حضور نے فرمایا کہ تو نے اچھا کیا، تو نے اچھا کیا، کیونکہ جبرائیل میرے پاس جو ہے ہمسایوں کے حقوق اتنی دفعہ مجھے بتا کر گیا ہے کہ مجھے جو ہے خدشہ ہونے لگا کہ کہیں وراثت میں بھی ان کا حصہ نہ ہو جائے۔ اب حضور نے یہ تسلی دی حضرت ابو الہیثم کو، لیکن اب حضور کے اس کلام سے ان کو ابھی تشفی اور جو ہے وہ نہیں ہوئی، ابھی وہ پریشان ہے دل میں۔ تو حضور نے نگاہ نبوت سے دیکھا، اور پھر حضور نے نظر اٹھائی نا ان کے سین میں، تو دیکھا کہ ایک سامنے پھل ہے درخت کا، لیکن ہے وہ خشک، اس پر پھل نہیں لگا ہوا، درخت ہے لیکن اس پر پھل نہیں ہے، کھجوریں نہیں ہیں۔ تو جانے کائنات نے ارشاد فرمایا اے ابو الہیثم اگر تو اجازت دے تو ہم اس پھل سے کھجوریں کھا لیں۔ بولیے حضور نے کیا کہا کہ اے ابو الہیثم اگر تو اجازت دے، جو سامنے پھل لگا ہوا ہے کھجوروں کا یہ خشک ہے۔ عرض کیا حضور یہ تو خشک ہے، بڑی دیر ہو گئی ہے پھل ہی نہیں دے رہا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو ارشاد فرمایا کہ پانی لاؤ پیالے میں۔ اب پانی لایا گیا حضور کے پاس پیالے میں، حضور نے پانی جو ہے پیا، اور پی کر اس کلی کی اس پیالے میں، اور پھر وہی پیالے والا پانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو درخت تھا اس کے ارد گرد جو ہے آپ نے گرایا، اور چند لمحوں میں وہ جو سوکھا اور خشک پھل تھا وہ درخت تھا اس پر کھجوریں اڑ گئی، اس پر کھجوریں آ گئیں۔ یعنی دیکھیے وہ یہی شاعر کہہ رہا تھا نا کہ وہ سکیاں کھجوراں اگا جان دینے، یعنی جہاں کبھی پھل نہیں لگا تھا، جہاں وہ خشک ہو چکا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اب کلی مبارک کی، اور جو ہے اس کلی مبارک کا پانی اس درخت کو دیا گیا، اور وہ خشک درخت تھا جس پر پھل نہیں لگے ہوئے تھے، صرف پانی دینے کی دیر تھی کہ چند گھڑیوں میں چند لمحوں میں وہ کھجوریں تر و تازہ اگ گئیں۔